اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اس کائنات میں نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے ہی جاری رہی ہے۔ برائی چاہے جتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے۔ جیسے ہر سیاہ رات کے بعد سویرا ظہور ہوتا ہے اور تاریکی کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور صبح کی کرنیں چار سو پھیل جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی برائی کی تاریک راتیں بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ یہ دنیا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک تاریک رات کی مانند تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی اپنی بے مثال شخصیت اور دین حق کی روشنی سے ہر طرف اجالا بھی کھینچ دیا، اور 1400 سال پہلے جو باتیں انہوں نے بتائی تھیں آج حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ دوستو، بے شک اسلام ہی وہ سچا دین ہے جس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے پیغمبر بھیجے بلکہ اس وقت کے لوگوں کو جاہلیت کی عطا گراہیوں سے نکالنے کے لیے اور اس سے فیض یاب کرنے اور ان کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ایک ایسا روشن مذہب عطا کیا جو آنے والی نسلوں کو سنوار دے اور دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اور نبوت کے سلسلے شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اس کا اختتام ہوا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہی اسلام پھلا پھولا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے وقت سے اچھی طرح آگاہ تھے اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والی نسلیں کیسی ثابت ہوں گی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ پھر سے دین کو بلانے لگیں گے، لیکن پھر قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ سچا مذہب خود کو ایک بار پھر سے منوائے گا۔ اور دوستو، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین سرسبز نہ ہو جائے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عرب کی سرزمین کا سبز ہونا اور اسلام کا پھیلنا اور قیامت قائم ہونا، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لیکن دوستو، یہاں دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہر طرف اسلام پھر سے دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گا اور دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام پہلے نمبر پر ہوگا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرب قیامت کے آثار میں سے ایک یہ ہوگا کہ جزیرہ نمائے عرب اور ربیع الخالی کے ریتلے صحراب سرسبز میدان میں اور دریاؤں اور جھیلوں میں بدل جائیں گے۔ دوستو، آج یہی بات موجودہ دور کا سب سے بڑا تحقیقاتی ادارہ ناسا بھی کر رہا ہے۔ ان کے مطابق 2025 تک جزیرہ نمائے عرب کی زمین اور ربیع الخالی کا صحرا دریاؤں اور جھیلوں کا منظر پیش کریں گے، کیونکہ عرب کی زمین پر موجودہ تحقیق اور اعداد و شمار کے مطابق اس زمین پر صدیوں پہلے دریا اور سمندر بہتے تھے، جو موجودہ سروے میں اس جگہ کی تصویر اور سروے سے دریافت ہوئے ہیں، جو ان ریتلے صحراؤں کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ ربیع الخالی دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے جس نے سعودی عرب کا 60,000 مربع میٹر ایریا کور کیا ہوا ہے، اور یہ صحرا مکمل طور پر ریتلے ٹیلوں پر مشتمل ہے۔ تحقیقات کے مطابق یہاں صدیوں پہلے سرسبز میدان تھے جو اب کسی طوفان کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئے، اور اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اس جگہ سے متعلق ساری تحقیقات واضح ہو جاتی ہے، اور کئی صدیوں پہلے یہاں پر قومیں آباد تھی جن پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے قہر نازل ہوا تھا، اور یہ سرسبز و شاداب میدان تباہ و برباد ہو کر صحراؤں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک کی سورۃ الفجر آیت 6 اور 7 کے مطابق جب قوم عاد پر عذاب نازل ہوا تو اس قوم پر تند و تیز ہوائیں اور بجلی کی کڑک نازل کی گئی، جس نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں کی سرزمین بھی اسی وجہ سے صحراؤں میں بدل گئی۔ اس کے علاوہ بہت سے اسلامی شواہد کے مطابق ربیع الخالی وہ سرزمین ہے جہاں آپ کی بستی تباہ ہوئی اور اس کے بعد اس پر سبزہ نہ ہوگا، لیکن جب اسلام دوبارہ پھیلے گا اور دین حق کو پہچانے گا تو یہ صحرا پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ کامیاب دنیا کے معزز دوستو، جب اس زمین پر فروری 2012 میں آنے والے ریت کے طوفانوں کے بعد سروے کیا گیا تو ماہرین یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ اس جگہ ریت کے ذخیرے اس قدر جمع کیسے ہوئے جو آج تک دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھے گئے، جو اس بات کو صاف ظاہر کر رہے تھے کہ اس جگہ کبھی سمندروں کا رخ تھا کہ ان سمندروں نے مختلف جگہوں کی ریت اور دھول کو اس جگہ شامل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جگہ صرف ریت اور مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس طرح اس جگہ کی سرخ مٹی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس جگہ کبھی ندی نالے بہتے تھے جو صرف ریت اور مٹی میں بدل چکے ہیں، لیکن حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور موجودہ اعداد و شمار کے مطابق آنے والے وقت میں یہ جگہ دوبارہ سے سرسبز میدانوں میں بدل جائے گی، اور اس بات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی گئی بات سچ ثابت ہو گئی ہے، اور بے شک علم میں ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور ان سے زیادہ قول کا سچا بھی کوئی نہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں
تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ویڈیو نواز کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔